معزز سامعین السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز سے آگاہی کرائی، یہاں تک کہ آپ نے قیامت سے پہلے ہونے والے فتنے کے بارے میں بھی بتایا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے کہ کسی صحابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 علامتیں جب تک ظاہر نہ ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں سے 3 علامتیں تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی فوراً ظاہر ہوگی، اور 3 وہ ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اتنا مال ہو جائے گا عرب میں، عرب سے مراد جزیرے عرب ہے، اس میں تمام سعودی عرب آ گیا، تمام آس پاس کے ممالک بھی آ گئے۔ وہاں مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو اگر 100 دینار بھی دیا جائے تب بھی وہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں دیا، یعنی مال کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس فتنے سے نہیں بچے گا، یعنی ننگا پن، بے حیائی، شراب نوشی، زنا کاری، بدکاری، یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہر گھر گھر پہنچے گا، چاہے وہ چھپا کر کرے یا کھلم کھلا کرے ظاہری طور پر، لیکن یہ فتنہ ہر گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ اتنی عیاشی وہاں پھیل جائے گی کہ کوئی گھر اس فتنے سے بچے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو زرد روح ہے، یعنی وائٹ پیپل، ان کے درمیان ایک صلح ہوں گی، لیکن وہ ایک موقع پر آ کے صلح کو توڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے، پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ 80 جھنڈے کے ساتھ وہ تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی تقریباً 10 لاکھ کی فوج لے کے وہ لوگ حملہ کریں گے، جس کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور اس جنگ کو ہی ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، یعنی عظیم ترین جنگ، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فتنے کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ یعنی انہوں نے فتنے سے نکلنے کا راستہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، بلکہ سیدھا سوال کیا کہ جو بھی فتنہ آئے گا آپ ہمیں اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتا دیجئے۔ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہی اس فتنے سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا تو فتنوں سے بچے رہو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہے، عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، آل فرعون، ان تمام کے حالات موجود ہیں نا، یہ تمام کے پہلوں کی خبر ہے۔ و خبر ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں اس میں ان کی بھی خبریں موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے پچھلوں کے حالات ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ وحکم ما بینکم، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیامت، ان تمام باتوں کا فیصلہ بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور فرقے میں نہ بٹو۔ فرقے میں اس لیے نہ بٹو کیونکہ تم آپس میں مٹ جاؤ گے، تمہاری طاقت کم ہو جائے گی، دشمنوں پہ تمہارا دبدبا کم ہوگا، ایک ساتھ رہنے سے تم مضبوط قوم کہلاؤ گے اور دشمن پر بھی بھاری پڑو گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کا چھوڑنا ہی اس قوم کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی علم والے اس سے سیر نہ ہوں گے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ تو ہیروں کی وہ کان ہے جس میں سے ہیرے نکالتے جاؤ کبھی خالی نہ ہوگی، بلکہ علم و حکمت کے ہیرے ہمیشہ اس سے ملتے رہیں گے اور ہدایت کے موتی اس میں سے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ ضرورت ہے صرف کھودنے کی، ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی۔ آج کے عجائبات ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کھود کر نکالنا ہوگا، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے،
اس کی ہدایت بالکل ظاہر تھی، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کی رہنمائی کے لیے، اور ہمیشہ کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی ہے، جس کے لیے تدبر کرنا ضروری ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غوطہ لگانے کی ضرورت ہے اس کی گہرائی میں، اور پھر موتی ڈھونڈ کر لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، کبھی انسان محسوس نہ کرے گا کہ اس قرآن سے اسے جو لینا تھا وہ لے چکا۔ جب بھی وہ پڑھے گا ایک نئی چیز اور ایک نئی معلومات اور ایک علم کی نئی گہرائی اس کے سامنے آئے گی۔ یہ ہے اصل زندہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور ہر دور کی رہنمائی کرے گا۔ ہر انسان کے لیے اس لیول پر وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ بار بار پڑھنے سے بھی قرآن پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ کوئی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں 2 یا 3 بار پڑھ لو تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، اس میں سے کچھ نہیں بچتا ہمیں اس میں سے سیکھنے کے لیے، مگر قرآن کا معاملہ الگ ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب بھی پڑھیں گے ایک نئے طرح سے سامنے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی لگا کر بھی کوئی اس کو پوری طرح سمجھ نہ سکا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے اور ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔